شاکر ثنا یوسف کے قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ ڈکیتی اور گھر میں گھسنے کی دفعات سمیت 3 دفعات کے تحت مجموعی طور پر 20 سال قید اور 24 لاکھ جرمانے کی سزا۔ دوران سماعت عدالت میں ملزم عمر حیات کی کالز اور چیٹ کے اسکرین شاٹس پیش کیے گئے۔ مجرم کے وکیل نے ٹرائل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ منشیات کی ترسیل کے لیے غیر قانونی طور پر معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام اور بیگز استعمال۔ انمول اور پنکی کے آن لائن آئس فروشی نیٹ ورک سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئی۔ کچھ ماہ قبل ایک کسٹمر کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ رائڈر کو پارسل پہنچاتے دیکھا گیا۔ ویڈیو میں آن لائن شاپنگ برانڈ کے بیگز بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جنہیں مبینہ طور پر منشیات کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پاکستان نے قرضوں میں کمی کا فریم ورک IMF کو پیش کر دیا۔ آئندہ سال قرض ٹو GDP شرح 67.4% تک لانے کا ہدف۔ 2034 تک قرض ٹو GDP 55.7% کرنے کا منصوبہ۔ IMF نے ٹیکس اصلاحات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ FBR اور توانائی شعبے میں اصلاحات پر زور۔ گردشی قرضہ اور سرکاری اداروں کی نقصانات کم کرنے کی ہدایت۔ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریشن کا دورہ۔ افسران سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید جنگی چیلنجز سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کرنے والی قوتیں ہمیشہ ناکام ہوں گی۔ پاکستان کا ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے نامزد سفیر کی ملاقات۔ پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر زور۔ دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کا فیصلہ۔ گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر طے شدہ حملہ 2 سے 3 دن مؤخر کر دیا۔ قطر، سعودیہ اور UAE کی درخواست پر ایران حملہ مؤخر۔ ٹرمپ کا ایران کو آخری وارننگ، معاہدہ نہ ہوا تو بڑا حملہ ہوگا۔ ایران سے ڈیل کا اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ کا حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ عرب رہنماؤں کی مداخلت۔ امریکہ نے ایران پر حملہ روک دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ٹرمپ نے موقف دہرا دیا۔ امریکی حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیں گے، ایرانی فوج کا انتباہ۔ ایران کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، امریکہ کو سخت وارننگ دے دی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی نے کہا کہ دوبارہ حملہ ہوا تو فوری اور فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ ایرانی فوج کسی بھی نئی جارحیت کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکہ اور اتحادی نئی اسٹریٹجی غلطی نہ کریں، ایران کی دھمکی۔ آئندہ حملے کا جواب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ ایران کسی دباؤ یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل۔ ایران اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن ایران میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی دباؤ ایران کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ پنکی کیس میں کئی معتبر نام سامنے آ سکتے ہیں۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کراچی چیمبر کے دورے کے موقع پر تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کو نہیں بخشیں گے۔ 1000 سے زائد مجرم گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پنکی کو گلیمرائز نہ کیا جائے۔ سندھ میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر قرار ہے۔ BRT منصوبے میں مختلف مسائل پیش آئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث منصوبے کی لاگت پر اثر پڑا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا اظہار خیال۔ کہا کہ کانٹریکٹر نے کہا کہ BRT منصوبے کی لاگت بڑھائی جائے۔ عوام کے پیسے بچانے کے لیے FWO سے خود بات کی۔ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔
मौसमियाती तब्दीली पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कराची में बढ़ती हुई गर्मी ग्लोबल वार्मिंग के असरात की निशानदेही कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जिम्मेदार क़यादत मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करती है। पाकिस्तान के इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाहर भुट्टो को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 22 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी शाहर भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची ने कहा कि शहर में तरक्याती काम जारी हैं। हुकूमत शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रही है।